نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم اللہ جل جلالہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی دیوی توفیق سے الحمدللہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ رب تعالیٰ جمعۃ المبارک اس مقدس دن کی برکت و رحمت و عظمتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کاملہ اور 12 اماموں کے نام، ان کا ذکر خیر اور ان کے ناموں کی وضاحت، اس حوالے سے گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم سب کو یاد رکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے آتا ہے، فرماتے ہیں میں حج کی نیت لے کر مکہ المکرمہ پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے عصر کی نماز کو ادا کیا۔ اس کے بعد میں پہاڑ مشہور و معروف جبل ابی قبیس وہاں میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے جو چیخ چیخ کر کچھ پڑھ رہا ہے اور پڑھتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ پھر دوبارہ پڑھتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد وہ پڑھتا ہے یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ پھر پڑھتا ہے یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ اس کے بعد پڑھتا ہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یہاں تک کہ اس کی سانس پھول جاتی ہے۔ اب لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں میں دیکھ ہی رہا ہوں کہ وہ کر کیا رہا ہے، پہاڑ بھی اتنا مقدس، جبل ابو قبیس کا پہاڑ ہے۔ اب وہ دیکھ ہی رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اتنا پڑھنے کے بعد، اور دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھوک لگی ہے، تو مجھے انگور کھلا دے اور مجھے 2 چادر بھی عطا فرما۔ اب اس شخص یعنی لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تعجب ہوا، اتنا ذکر کیا اتنا ذکر کیا، اب دعا مانگی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی تو دعا مکمل نہ ہوئی،
لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ انگور کا ایک ٹوکرا آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا اور 2 چادریں بھی آپ کو عطا کر دی گئیں۔ میں بڑا اور تعجب میں آ گیا، یہ کیا ہوا؟ یہ بندہ کون ہے اور اس طرح دعا مستجاب؟ پھر انہوں نے قریب تھا کہ کچھ کھاتے، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا مجھے بھی کھانا ہے، کہ جب آپ دعا مانگ رہے تھے تو میں اس وقت آمین کہہ رہا تھا، لہذا مجھے بھی کھلائیے۔ بس اتنی بات تھی۔ تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بسم اللہ سے پڑھے کھائیں۔ میں نے بھی کھانا شروع کیا، کھا کے فارغ ہوئے تو میں جو اس انگور کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کے اندر بیج بھی نہیں تھا اور اس قدر لذیذ ذائقے دار تھا کہ اس سے پہلے ایسے ذائقے والے انگور کو میں نے کبھی چکھا ہی نہیں، کبھی کھایا ہی نہیں، ایسا ذائقہ۔ پھر اس کے بعد اس بزرگ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ کچھ دیر کے لیے یہاں سے چھپ جاؤ تاکہ میں چادر چینج کر لوں۔ پھر انہوں نے 2 چادر جو پہنی ہوئی تھی اسے اتارا، ایک چادر کا تہمن بنایا اور ایک چادر کو اوڑھ لیا، جو نئی چادریں انہیں عطا کی گئی تھی۔ پرانی چادروں کو ہاتھ میں لیا، صفا و مروہ کی طرف پہنچے۔ وہاں پہنچے تو ایک شخص آیا مانگنے والا کہ اللہ کے بندے اور رسول اللہ کے بیٹے مجھے کچھ عطا کر دے، یہ چادریں مجھے دے دے۔ تو اس بزرگ نے جو ہے وہ چادر اس مانگنے والوں کو دے دی۔ اب یہ سارا منظر جو ہے وہ لیث بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیکھ رہے ہیں کہ کون ہے، کیا معاملات ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ جو مانگنے والا آیا تھا جس نے ان سے کچھ بات کی تھی، ان کے پاس پہنچتے ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا آپ نہیں جانتے؟ کیا نہیں، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ تو وہ ہستی ہے۔ اب انہوں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ کہیں نظر نہ آئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں لیث بن سعد کہ میں ان کو بہت ڈھونڈتا رہا مگر کبھی دوبارہ ان کو نہ پایا۔ تو یہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے یوں تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھرانے میں ہے، ان کی کیا شان ہے۔ آپ کو صادق کہا جاتا ہے، یہ آپ کا لقب ہے، کیونکہ آپ نے ہمیشہ زندگی میں سچ بولا، تو یہی لقب آپ کے عمل کے مطابق آپ کو عطا کر دیا گیا، یعنی صادق۔ حالانکہ نام آپ کا محمد جعفر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن صادق جب نام پڑھا جاتا ہے تو کوئی محمد جعفر کہے گا، امام جعفر کہے گا تو اس طرف توجہ نہیں جائے گی، لیکن جب کوئی کہے گا امام جعفر صادق تو فوراً توجہ چلی جائے گی کہ حضور کے اہل بیت کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ صادق آپ کے نام کے ساتھ اس طریقے سے جو ہے وہ مل گیا، اور آپ کی شان، آپ کی کرامات، آپ کی عبادتوں کے حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے، اور کیوں نہ ملے کہ حضور کے اہل بیت میں سے ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کے لیے نکلے، راستے میں پہنچے تو ہم نے وہاں پر دیکھا، اب چونکہ بھوک کا غلبہ تھا، شدید گرمی تھی، تو ہم نے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ ایک درخت کے قریب ہوئے اور آپ نے کچھ پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اے درخت، جو اللہ رب العزت نے تیرے اندر ہمارے لیے رزق کو پیدا فرمایا ہے سو وہ ہمیں عطا کر۔ بس وہ بزرگ کہتے ہیں ہم یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ وہ جو درخت تھا اس کا پورا ایک گچھا جو ہے کھجور سے بھرا ہوا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جھک گیا، پھر اسے جو ہے ہم سب نے کھایا اور پیٹ بھر کے کھایا۔ تو یہ شان ہے اللہ رب العزت کے چاہنے والوں کی۔ اسی طریقے سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے حضور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اتنا مال عطا فرمائے کہ حج کو جا سکوں اور بار بار حج کو جا سکوں۔ اب دیکھیں ان کی زبان کی کیا شان ہے، کیونکہ حضور کے گھرانے سے تعلق ہے۔ جیسے یہ بات سنی
آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی، اے اللہ اسے 1-2 نہیں بلکہ پورے 50 حج کرنے کی سعادت عطا فرما۔ ایسا ہی ہوا، پورے اس شخص نے 50 حج ادا کیے۔ جب 51ویں حج کے لیے، 51واں جو حج تھا اس حج کے لیے گئے تو اس 51 حج کے لیے پہنچتے ہوئے راستے میں ہی جو ہے آپ کا انتقال ہو گیا، یعنی 50 کی پوری گنتی جو ہے وہ پوری ہوئی در حقیقت۔ اس لیے کسی کہنے والے نے بڑی اچھی بات کہی کہ تمہارے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے، تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، تو یہ زبان ہی تھی جو چل گئی تو رب تعالیٰ کے فضل سے اس شخص کو عطا کر دیا گیا۔ تمہارے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کر رہی، کہا جو دن کو شب ہے تو رات ہو کر رہی، کہا جو دن کو شب ہے تو رات ہو کر رہی۔ اس طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اسی طریقے سے ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے حضور میں حج کو جا رہا ہوں، یہ 10,000 دینار ہے۔ اب دینار چونکہ سونے کے ہوتے ہیں تو 10,000 دینار ہے، میری یہ چاہت ہے کہ اسے آپ اپنے پاس سنبھالیں اور اس سے گھر خرید لیجیے گا، کیونکہ اس زمانے میں حج کا سفر بہت طویل ہوا کرتا تھا، جہاز کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے، اس طریقے سے اس جگہ پر پہنچا جاتا تھا۔ فی زمانہ تو بہت سہولت ہو گئی، تو اس لیے کئی مہینے لگ جایا کرتے تھے وہاں پہنچنے میں، وہاں سے واپس آنے میں۔ تو اس شخص نے یہ بات عرض کی کہ حضور یہ 10,000 دینار ہے سونے کے، آپ جو ہے اس سے میرے لیے گھر خریدنا، اب میں جا رہا ہوں حج سے واپسی پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس گھر میں رہوں گا۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ رقم لے لی۔ دوبارہ وہ شخص جب پلٹ کر آیا تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ میرا گھر کہاں ہے تاکہ میں اس میں رہ سکوں۔ آپ نے فرمایا گھر تو تیرے لیے میں نے خرید لیا، لیکن دنیا میں نہیں خریدا بلکہ تیرے لیے گھر میں نے جنت میں خرید لیا۔ اور اس کی ایک حد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف ہے، ایک حد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، ایک حد امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، اور ایک حد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ اور میں نے اسے تحریر بھی کر دیا ہے۔ پھر آپ نے وہ تحریر شدہ خط اس شخص کو عطا کیا۔ اب وہ انتہا درجے کا خوش ہوا کہ اہل بیت نے اس چیز کی ضمانت لے لی، حضور کے آل اولاد نے اس چیز کی ضمانت لے لی کہ اللہ مجھے جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ انتہا درجے کا خوش ہوا اور اس خوشی کے عالم میں گھر تک پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچا تو وہاں پہنچنے کے بعد علیل ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ گھر والوں کو وصیت کر دی کہ یہ خط ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مجھے دیا گیا، لہذا میری تم سے گزارش ہے کہ اس خط کو میرے انتقال کرنے کے بعد میری قبر کے اندر رکھ دینا۔ آپ کی وصیت کے مطابق عمل ہوا، قبر کے اندر خط کو رکھ دیا گیا۔ اگلے دن جب اہل خانہ دوبارہ آتے ہیں، اس قبر کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ خط جو قبر کے اندر رکھا گیا تھا اب قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ انہوں نے اس خط کو اٹھایا، دیکھا تو کیا دیکھا کہ اس خط کے پیچھے یہ بات لکھی تھی کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس شخص سے جنت کا وعدہ کیا، ہم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وعدے کو پورا کر دیا، یعنی اس شخص کو ہم نے جنت عطا کر دی۔ تو یہ در حقیقت ان لوگوں کی شان ہے جنہوں نے زندگی کو عبادتوں میں گزارا، ساری زندگی عبادت کرتے ہوئے گزارا، لیکن خوف خدا کے ساتھ گزارا اور ہر حال میں رب تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ حضرت امام داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد خاص بھی ہیں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آتے تھے اور آپ سے فیض حاصل کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ تو ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور آپ اہل بیت میں سے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اب دیکھیں نسب اعلیٰ اپنی شان رکھتا ہے، لیکن یہ کتنی بڑی ہستیاں تھیں، ساری زندگی عبادت میں گزار دی۔ ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ نصیحت فرمائیں، آپ خاموش ہو گئے۔ دوبارہ انہوں نے یہ بات عرض کی، داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے
کہ حضور آپ نصیحت فرمائیں، آپ پہ ضروری ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں، کچھ بتائیں۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جب ان کے جواب کو سنا زاروں قطار روئے کہ آپ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میں اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت میں سے ہوں، اگرچہ میری جو شان و شوکت ہے جو رب تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے، لیکن تو مجھے یہ کہتا ہے کہ نصیحت کر۔ فرمایا میں تو اس چیز سے خوف زدہ ہوں کہ کل بروز قیامت میرے جد اعلیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھ سے یہ کہہ دیا کہ اے جعفر رضی اللہ تعالیٰ تو نے ہماری پیروی کا حق ادا نہ کیا تو میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ بس یہ بات داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار، کہ ساری زندگی آپ کی عبادت میں گزر گئی، ایسی ایسی آپ نے رب تعالیٰ کی اس قدر عبادتیں کی، آپ اہل بیت میں سے، آپ کے جد اعلیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ پہ اتنا خوف خدا۔ تو بھی جب آپ کے خوف کا یہ عالم ہے تو ہم کس گنتی میں ہیں کہ جب آپ اس قدر خوف رکھتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں اور پھر بھی آپ یہ عرض کر رہے ہیں کہ نہ جانے حق ادا ہوا یا نہ ہوا، تو پھر ہم کس گنتی میں ہیں۔ آپ کا معمول تھا کہ اکثر رات کو جو ہے وہ آپ قبرستان جاتے ہیں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے، رات کو قبرستان جاتے ہیں اور وہاں جا کے کلام کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں خود ہی کہ کیا بات ہے قبر والوں تم جواب نہیں دیتے، میں تم سے کلام کرتا ہوں تم جواب نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہاں ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان حجاب آ چکا ہے، پردہ ہے، اس لیے تم بات سنتے ضرور ہو لیکن جواب نہیں آتا، وہ جواب ہمارے کانوں تک نہیں پہنچتا کیونکہ ہمارے اور تمہارے درمیان حجاب ہے، پردہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے کہ ان قریب میں بھی تمہارے میں سے ہی ہوں گا، تمہارے جیسا ہی ہونے والا ہوں۔ یعنی کتنا خوف خدا تھا، اور اس طریقے سے پوری رات گزار دیتے یہی کہتے ہوئے کہ ان قریب میرا حال بھی تمہارے جیسا ہے، میں بھی ان قریب تمہاری طرح قبر میں جانے والا ہوں۔ اس قبر کو دیکھ کے اس طریقے سے زاروں قطار رویا کرتے تھے۔ امام مالک کتنے بڑے عاشق رسول، مدینے کتنے بڑے امام گزرے، آپ فرماتے ہیں میں بہت وقت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر رہا، آپ کی خدمت میں رہا، لیکن میں جب خدمت میں حاضر ہوتا میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 کام کرتے ہوئے پایا، چوتھا کام میں دیکھا ہی نہیں، 3 کام کرتے ہوئے پایا۔ جب میں جاتا دیکھتا 3 کاموں میں سے کسی ایک کام میں مشغول ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا تو وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر وہ روزے دار ہوتے ہیں۔ یعنی 3 باتوں میں سے میں نے ایک بات ان کے اندر ضرور پائی، یا تو وہ روزے سے ہوتے، پتہ چلتا روزے سے، یا وہ قرآن مجید کھلا ہوا تو تلاوت کر رہے ہوتے، یا پھر وہ نماز کی حالت میں ہوتے۔ یعنی کس قدر ذوق تھا، شوق تھا، ساری زندگی اس طریقے سے گزار دی۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا کہ آپ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑے فقیہ، سب سے بڑے عالم کس کو جانتے ہیں، کس کو مانتے ہیں؟ امام اعظم سے پوچھا جا رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے بڑے فقیہ اور سب سے بڑے عالم کوئی اگر ہے تو حضور کے اہل بیت میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مجتہد، خود آپ فرماتے ہیں لوگ صوفی کہہ دیتے ہیں فلاں صوفی شخص ہے، فلاں صوفی، آپ فرماتے صوفی کون ہے؟ فرماتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی، آپ کے ظاہری حالت کو اپنانے والا وہ سنت پر عمل کرنے والا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی حالات کو جو اپنانے والا ہے، باطنی حالات کو فرمایا وہ صوفی ہے۔ باطنی حالت سے کیا مراد ہے؟ اچھے اخلاق کا ہونا، آخرت کو اختیار کرنا، ساری زندگی آخرت کے بارے میں سوچ و بچار کرتے ہوئے گزار دینا، فرمایا وہ صوفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو صوفی بنایا ہے۔ شجرہ شریف جو ہے، شجرہ رضویہ قادریہ، اس کے 4تھے شعر میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے، صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کا، بے ادب راضی ہو کاظم و امام و کاظم کے واسطے، یعنی بے ادب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے۔ اب یہ اس شعر کے اندر
واضح طور پہ ذکر موجود ہے۔ چوتھا شعر یہ شجرہ قادریہ رضویہ شریف کا کہ صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، کہ امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچائی ہونے کا، صدق ہونے کا، آپ کے سچ پر رہنے کا صدقہ اے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم و رضا کے واسطے۔ کاظم آپ کے صاحبزادے ہیں، امام کاظم، امام موسیٰ کاظم کے نام سے، اور ان کے صاحبزادے امام علی رضا ہے۔ تو فرمایا بے غضب راضی ہو، یعنی غضب کیے ہوئے نہ ہو بلکہ بغیر غضب کیے اللہ تو ہم سے ان دونوں ہستیوں کے صدقے راضی ہو جا۔ اسی طریقے سے آپ کا نام جو ہے 12 اماموں کے اندر بھی ذکر ہے، اور یہاں میں اس چیز کی وضاحت کر دوں کہ یہ 12 امام الحمدللہ ہمارے امام ہیں، اہل بیت کے گھرانے سے تعلق ان 12 اماموں کا، اور اہل سنت کے امام ہے، حضور کی ساری امت کے امام ہیں یہ 12 کے 12۔ لیکن چونکہ اس طرف زیادہ جو ہے وہ بیان کی صورت میں توجہ نہیں دی جاتی، اس لیے جو ہے ہمارے اپنے لوگ ہی کچھ اس حوالے سے پریشان رہتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، 12 اماموں کا جو ذکر ہوتا ہے، یہ 12 کا 12 امام اہل سنت کے امام ہے، حضور کی ساری امت کے امام ہے۔ اللہ نے خوب غوثیت کبریٰ کا مقام مرتبہ عطا فرمایا ہے، انہیں ظاہری و باطنی علوم سے سرفراز فرمایا ہے، یہ امت کی ہدایت کے لیے موجود۔ تو یہ 12 کے 12 امام در حقیقت حضور کے اہل بیت میں سے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ امام ہیں لیکن یہ رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفوظ ہے، معصوم نہیں۔ یہ الحمدللہ سنت کا عقیدہ، معصوم صرف انبیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے اور تمام فرشتے۔ یہ دو ہی کیٹیگری ایسی ہے جو معصوم ہے، تمام انبیاء و رسول علیہ السلام اور تمام فرشتے یہ معصوم ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ دیگر 12 امام یا دیگر جو ہستیاں یہ محفوظ ہے، معصوم نہیں۔ محفوظ سے مراد اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے، گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے، یہ محفوظ ہے۔ یہ الحمدللہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب 12 اماموں میں کن کن ہستیوں کا نام آتا ہے؟ سب سے پہلے مولا علی مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، ان کے بعد ان کے صاحبزادے امام حسن، ان کے بعد امام حسین، اور ان کے بعد امام حسین کے صاحبزادے امام زین العابدین، اس کے بعد ان کے صاحبزادے امام باقر، اس کے بعد امام باقر کے صاحبزادے امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد ان کے صاحبزادے، یعنی یہ تواتر کے ساتھ صاحبزادوں کے حوالے سے یہ سلسلہ اسی طرح جاری و ساری ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے امام موسیٰ کاظم، پھر ان کے صاحبزادے امام علی رضا، پھر ان کے صاحبزادے امام تقی، پھر ان کے صاحبزادے امام نقی، پھر ان کے صاحبزادے امام حسن عسکری، پھر ان کے صاحبزادے جو انہی کے اہل بیت میں سے ہوں گے، انہی گھرانے میں سے ہوں گے، امام مہدی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ یہ سارا سلسلہ ہے 12 اماموں کا، اور یہ ہمارے امام ہیں الحمدللہ۔ اس کی وضاحت ہمیں معلوم ہونی چاہیے، اہل سنت کے امام ہیں یہ سارے کے سارے۔ تو آج در حقیقت آج کی شب 15ویں شب ہے، اور کل کا دن 15ویں رجب المرجب کا مقدس دن ہے، تو اس اعتبار سے آج کی شب اور کل کا دن سیدنا امام جعفر صادق، انہی 12 اماموں میں سے ایک امام، ان کا یوم عرس ہے۔ تو اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ کنڈے کی نیاز کی جاتی ہے، کھیر پوری بنائی جاتی ہے۔ یوں تو پورا سال آپ اس سال ثواب کریں، برکت ہی برکت ہے، لیکن خاص طور پر آج کی شب اور کل کے دن خاص، چونکہ عرس کا دن ہے، عرس کی رات ہے، عرس کا جب دن ہوتا ہے یا رات ہوتی ہے، اس وقت اس بزرگ کی خاص برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خاص طور پر اس سال ثواب کیا جائے۔ کنڈے کی نیاز ہو سکے تو اچھی بات ہے، اگر نہ ہو تو جو آپ کو نیاز میسر ہے، اگر نیاز نہ بھی پکائی جائے، درود پاک پڑھ کے بھی اس سال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ یہ کوئی فرض و واجب نہیں کہ نیاز ہی بنا کے سال ثواب ہو سکتا ہے، نہیں، یہ اچھا طریقہ ہے، خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، لیکن آپ کے گھر میں جو چیز پکی ہے آپ اس میں سورہ فاتحہ پڑھے، 3 بار سورہ اخلاص پڑھے، سال ثواب کر دیں کہ اللہ اس کا ثواب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، برکت نصیب ہوگی۔ اور آخر میں عرض کرتا چلوں کہ ان کے اس سال ثواب کرنے کی کیا شان ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، اتنے بڑے امام، وہ فرماتے ہیں جو شخص امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصالہ ثواب کرتا ہے، اس عمل کے صدقے اللہ رب العزت اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ چلے آج کی شب ہے، کل کا دن اصالہ ثواب کیا جائے، اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ان کی سیرت کو جو ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔